بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سامعین گرامی، تیسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ قرآن پاک نے تین گروہوں کا سورہ بقرہ میں یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ گروہ متقین، جماعت اہل تقوی، نظریہ تقوی، اور دوسرا ہے گروہ کفر و کفار، کافرین، اور تیسرا گروہ کا تذکرہ کیا جو آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ مسلسل 13 آیات میں اس گروہ کا ذکر ہوا۔ یہ گروہ منافقین ہے، اور ان کی صفات اور ان کی خصوصیات، ان کی عادات، ان کی اطوار کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں کھول کر بیان کیا۔ البتہ سورہ توبہ میں بھی، اسی طرح سورہ منافقون میں بھی، سورہ نساء میں بھی، دیگر صورتوں میں بھی منافقین کی خصوصیات کو بیان کیا گیا، اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیانات و فرمودات و ارشادات ہیں ان میں بھی منافقین کی مختلف نشانیوں کو بار بار ذکر کیا گیا، چونکہ سب سے خطرناک ترین گروہ جو ہے اسلام کے لیے، معاشرہ کے لیے سب سے خطرناک ترین گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں بھی جس نے نقصان پہنچایا اور آج تک جس نقصان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، وہ سب سے بڑا نقصان منافقین کی جماعت، نظریہ نفاق اور گروہ منافقین کی طرف سے جو ہے ہمیں مل رہا ہے۔ منافقین کی حدیث کی روشنی میں بھی چند اس کی نشانیاں ذکر کی گئی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مولا سے فرمایا کہ 3 ان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت، جب بولتے ہیں تو وہ جھوٹ یعنی کاذب لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری ان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور تیسری ان کی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ خیانت اور کذب کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کرنا بھی ان کی روٹین اور ان کا معمول ہوتا ہے۔ اذا وعد اخلف، وعدے کی خلاف ورزی کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عموماً ہمارے ہاں ایک بڑی ٹیکنیکل کام سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بڑی ٹیکنیک کہا جاتا ہے کہ میں نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ جھوٹ ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہے، کسی کے ساتھ فراڈ ہے، اور اس طرح جب وہ ٹیکنیکل کام کرنے کے ماہر ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں جی، یہ تو بڑے سیاسی لوگ ہیں، اور ان کا اپنا ہی طریقہ کار ہے، اور یہ ان کی ڈیموکریسی ہے، اور یہ جمہوریت ہے، اور اس طرح سے ان کو ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ سارے لوگ منافق نہیں ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، لوگوں میں سے ہی لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ جو ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کے کچھ ہوتے ہیں اور باطن کے کچھ ہوتے ہیں۔ ان کی جلوت اور ہوتی ہے اور ان کی خلوت اور ہوتی ہے۔ وہ 2 رخے لوگ ہوتے ہیں، وہ 2 چہروں والے لوگ ہوتے ہیں، وہ 2 روح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کہ جب وہ جس طرح کا مزاج دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مزاج حق کیا کہتا ہے، حق بات کیا کرنی ہے، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ دوسرے مزاج کے بیٹھے ہیں، وہ والی بات شروع کر دی۔ مومنوں کے پاس آئے اور مزاج والی بات شروع کر دی۔ اہل علم لوگوں سے ملے، علمی بات کریں گے، اور جہلاء سے ملیں گے تو جہالت کی بری باتیں ہوں گی، اور علماء کے اور علم کے خلاف گفتگو ہوگی۔ تو یہ منافقین کا جو گروہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں میں سے کہ جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے اللہ کے ان کے اندر کے راز کو
اور ان کے اس اندر کی بیماری کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ رسول اللہ کو بھی اللہ کی وحی ہوتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ اے میرے رسول، یہ جو گروہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ منافقوں کا گروہ ہے، یہ گروہ جو تمہیں مسجد کی دعوت دے رہا ہے جماعت کے لیے یہ منافقین کا گروہ ہے، وہ مسجد زرار جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہوا۔ تو لہٰذا وما ہم بمومنین میں یہ پیغام اور یہ درس ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کی حقیقت کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں، دل تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے، ایمان میں تغیر ہوتا ہے، لہٰذا ایمان میں کبھی تغیر یہ ہوتا ہے کہ وہ نفاق کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی اس قلب اور ایمان کا تغیر بدلتا ہے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، وہ کفر کی صورت بن جائے گی۔ اور پھر کبھی ایمان انسان کا جو ہوتا ہے اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو وہ بلندی ایمان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے سلمان ہیں، ان کے ایمان کی بلندی کتنی ہے، ابو ذر غفاری ہیں، ان کے ایمان کی بلندی کتنی ہے، اور پھر ایک دفعہ ایمان کی وہ بلندی ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگ جاتے ہیں کہ یہ جنگ خندق کے میدان میں جانے والا شخص جو تم مبارزہ و جہاد کے لیے دیکھ رہے ہو یہ کل ایمان جا رہا ہے، بارز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان جا رہا ہے۔ تو لہٰذا کبھی ایمان اتنی بلندیوں پہ فائز ہیں کہ وہ ہستی ہو، وہ ذات، کہ ان کو کہا جاتا ہے کل ایمان، مومن نہیں، ان کو جاتا ہے یہ سراپے ایمان ہے۔ اگر تم ایمان کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں، ایمان کی حقیقت و ماہیت کو بیان کرتے ہیں، اگر تم اس ایمان کی صورت و تصویر کو دیکھنا چاہو تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو دیکھو، اگر ایمان کی تفسیر کو دیکھنا چاہو حقیقی تفسیر مولا متقیان کو دیکھو، اور اگر تم نے مولا متقیان امیر المومنین کو دیکھ لیا ہے تو سمجھو یہی ایمان ہے اور یہی واقعی حقیقت ایمان ہے۔ لہٰذا ایمان میں تغیر تبدل ہوتا ہے، ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایمان جو ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے، اس کو زوال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر حال میں ایمان پر باقی رکھے، ہر حال میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ دعا جو ہے یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا سارے لوگ کافر نہیں ہیں، سارے کے سارے لوگ مومن بھی نہیں ہیں، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے یہ بیماری نفاق موجود ہے، من الناس۔ اور دوسری جو قرآن نے علامت بیان کی کہ وہ لوگ ظاہر و باطن کے مختلف ہوتے ہیں، کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے دل کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ اس بات کو، اس نظریے کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں، پس ان کا یہ اظہار ہے، یہ ان کی زبان کا دعویٰ ہے، لیکن اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور دل ان کا اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ایمان کی، بنیادی طور پر اس ایمان کی دو چیزیں ہیں، مبدأ و معاد، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور یوم آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ یہ تو تھی ان کی ظاہری صورت، دعویٰ تھا، لیکن اب ان کی جلوت و خلوت کو دیکھیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کی یہ سازش، ان کا یہ مکر، ان کا یہ فراڈ، دھوکہ یہ تھا، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ اپنی نیرنگی و مکاری دکھا رہے ہیں، یہ اپنی چالاکی اور یہ اپنا پورا ان کا جو یہ مکر ہے وہ اس کا جال جو انہوں نے بچھایا تھا وہ اس کو دکھا رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اہل ایمان کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ یہ دھوکہ جو ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنینوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کے فراڈ کھیل رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، جس کا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، انہیں آگاہی نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ فخر میں ہیں کہ ہم نے مومنوں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ جی دھوکہ دینے کا طریقہ ان کا کیا ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات میں بیان ہوگا، ان کی مزاج یہ تھا
کہ جب وہ مومنین کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ جب مشرکین و کفار و بے ایمان لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ایمان نہیں لے کے آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ پوچھتے تھے کہ پھر مومنین کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ پھر ادھر مسجد الحرام میں کیا کر رہے تھے؟ پھر ادھر علی اور اولاد علی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اہل اسلام کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو جواب میں کہتے تھے ہم ان کے ساتھ صرف مسخرہ و مذاق کر رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پس اس کا مطلب ہوا ان کا دل اتنا ٹیڑھا ہے، ان کے اندر یہ بیماری اتنی زیادہ ہو چکی تھی، اور وہ اپنے اس کرتب کو، اپنے اس شو کو ایک بہت بڑا فن اور ہنر سمجھتے تھے، اور سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ اللہ نفاق کی بیماری سے بچائے۔ سب سے بڑی بیماری نفاق کی، سب سے بڑی بیماری منافقت ہے۔ ریاکاری کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ الریاء شجرۃ لا تثمرها الا الشرک الخفی، یہ جو ریاکاری ہے اس کا پھل، اس کا ثمر سوائے شرک خفی کے کچھ نہیں ہے، اور اس ریاکاری کی جو اصل جڑ ہے اور اس کی اصل بنیاد ہے، حضرت فرماتے ہیں اس کی اصل بنیاد نفاق ہے۔ جو منافق ہوگا وہ ریاکاری کرے گا، جو منافق ہوگا وہی دکھلاوا کرے گا، مومن کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید کی انہی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ جتنا وہ اپنے نفاق پہ کاربند رہیں گے، اللہ ان کی اس بیماری کو اور بڑھاتا سے بڑھا جائے گا، اور ان کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ ہر بیماری کا علاج ہے، مگر یہ منافقت ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جھوٹ ہے، انسان کا ظاہر اور باطن جب جھوٹ کا پیکر بن جاتا ہے تو وہ نفاق کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کا پورا وجود منافقت میں ڈھل جاتا ہے، وہ بدترین منافق بن جاتا ہے، اور منافق جو ہے اس کا ٹھکانہ کافر و مشرک سے بھی بدتر ہے۔